السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا چینل منتہا چوہان ناول اینڈ رائٹس عشق دے جنون تک ایپیسوڈ 16۔ بھیا، آپ پہ مجھے سب سے زیادہ بھروسہ ہے، لیکن پلیز صرف ایک ریکویسٹ ہے۔ جس مرضی سے آپ کہیں گے میں شادی کر لوں گی، لیکن امامہ کے بھائی سے نہیں، کبھی بھی نہیں۔ اس نے روتے ہوئے تنفس سے التجا کی۔ اذہان اسے گہری سوچ میں ڈوبتا دیکھنے لگا۔ فرحت بیگم نفی میں سر ہلاتی وہیں بیٹھ گئی۔ دروازے پہ کھڑی امامہ اپنے اور بھائی کے ذکر پہ اندر آتی وہیں رک گئی۔ اس کا دل دھڑکا۔ اسے اذہان کے جواب کا انتظار تھا۔ کیا وجہ؟ اذہان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ رخسار نے سر جھکا لیا۔ روتے ہوئے بس وہ سر نامے ہلا رہی تھی۔ اذہان نے گہرا سانس خارج کیا اور اسے اپنے ساتھ لگایا۔ رونا بند کرو پہلے اور مجھے بتاؤ، کیا بات ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ اذہان کے پوچھنے پر رخسار تو کچھ نہ بولی، لیکن امامہ کے چہرے پہ ایک تلخ مسکراہٹ ضرور بکھری۔ مر ہی نہ جائے یہ سچ بتاتے ہوئے۔ امامہ تلخی سے سوچتی چائے کا ٹرے اور میڈیسن لے کر اندر داخل ہوئی۔ مجھے نہیں اچھی لگتی وہ، اور نہ اس کا کوئی رشتہ دار۔ میرا بس چلے تو ہاں تو اسے مار دو یا خود کو۔ امامہ اس کی بات پہ وہیں ٹھٹکی۔ وہ اس قدر نفرت کرتی تھی۔ امامہ کو شوق لگا۔ کس طرح وہ برملا اپنی نفرت کا اظہار اپنے بھائی سے کر رہی تھی۔ یہی تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ آخر کیا وجہ ہے، کیوں اس طرح بیہیو کر رہی ہو۔ امامہ کو دروازے کے پاس کھڑا دیکھ فرحت بیگم اپنی جگہ سے اٹھی۔ ان دونوں بہن بھائی کی پیٹ تھی، اس لیے انہیں امامہ کے آنے کا علم نہ ہوا۔ کیونکہ وہ ایسی قابل ہے بھیا، آپ بھی اسے اس گھر سے نکال کے باہر کریں۔ وہ ہمارے گھر کے قابل نہیں، اس کی اتنی اوقات نہیں جتنا اسے دیا گیا ہے۔ وہ آپ کے قابل نہیں بھیا، جسٹ ڈائیورس ہر۔ اسے نکال دیں اپنی زندگی سے، ورنہ آپ کی بہن مر جائے گی۔ روتے ہوئے وہ اسی انداز میں چل آئی۔ امامہ کے ہاتھ سے ٹرے چھوٹ کے نیچے گری۔ فرحت بیگم گہرا سانس خارج کرتی پھر سے بستر پر ڈھیسی گئی۔ اذہان رخسار نے پلٹ کر امامہ کو دیکھا، جس کا رنگ لٹھے کی مانے سفید ہو چکا تھا۔ تمہاری جرت کیسی اندر آنے کی؟ رخسار جارحانہ انداز میں اس کی طرف بڑھی کہ اذہان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے وہیں پیچھے موڑا۔ گڑیا بیہیو یور سیلف۔ اذہان نے نرم لہجہ رکھا، لیکن آواز میں سختی تھی۔ بھیا، آپ جانتے نہیں کتنی بڑی چیٹر اور فراڈ ہے یہ، اور اس کی فیملی، وہ بھی اسی کی طرح ہوگی، چیپ، دھوکے باز اور… بس بہت سن لیا ہم نے۔ امامہ نے انگلی اٹھا کے وارن کیا۔ آپ کو ہمیں جو کہنا ہے کہہ لیں، ہماری فیملی کے بارے میں کچھ مت کہیے گا، سمجھیے آپ۔ امامہ نے آج ڈائریکٹ اسے مخاطب کیا۔ امامہ جائیں یہاں سے، اذہان نے پلٹ کے اسے کہا، جبکہ اس کی آنکھیں لال سرخ ہو رہی تھی۔ وہ اذہان کی بات مانتی پلٹی۔ بولو گی ایک بار نہیں، 1000 دفعہ بولوں گی، تم بھی گھٹیا اور تمہارا خاندان بھی۔ میں مر جانا تو پسند کروں گی، لیکن تمہارے گھٹیا بھائی سے کبھی شادی نہیں کروں گی۔ ضبط سے امامہ نے مٹھیاں بھینچی۔ اذہان کو رخسار کے اس قدر جارحانہ رویے کا اندازہ تو نہیں تھا۔ تو ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ آپ مر جائیں۔ امامہ کی سرد لہجے میں کہے الفاظ پہ فرحت بیگم اور اذہان دونوں ہی تڑپے تھے۔ امامہ! اذہان آگے بڑھا۔ ہاتھ اٹھا تھا اس کا، لیکن وہ ہوا میں بلند رہ گیا۔ وہ چاہ کے بھی امامہ کو تھپڑ نہ مار سکا۔ رخسار کے اندر جیسے ٹھنڈ سی پڑ گئی۔ وہ یہی تو چاہتی تھی کہ امامہ اور اذہان ایک دوسرے سے دور ہو جائے، اسی لیے تو جان بوجھ کے امامہ کو غصہ دلایا۔ ابھی اسی وقت چلی جاؤ یہاں سے، ورنہ… اذہان نے لب بھیجے امامہ سے۔ ہمیں بھی کوئی شوق نہیں آپ کے معاملے میں دخل اندازی کرنے کا، لیکن اتنا ضرور کہیں گے کہ آپ اپنی بہن کو بتا دیں کہ ہمارے بھائی سے اس کا رشتہ جوڑنے میں آپ کی مرضی ہے، ہماری نہیں۔ اس لیے ہمارے خاندان کے بارے میں کچھ بھی برا کہنے کا انہیں کوئی حق نہیں۔ امامہ نے ہر ممکن طریقے سے اپنے آنسو روکنے کی کوشش کی، لیکن لہجہ پھر بھی رن گیا۔ نکلو یہاں سے، آئی بڑی مجھے سمجھانے والی، آؤٹ! سینے پہ ہاتھ باندھے نفرت اور حقارت سے امامہ سے کہا۔ امامہ نے تیکھے انداز میں اذہان کی طرف دیکھا، جس کی نظریں بے تاثر تھی، اور انہی قدموں میں وہ واپس پلٹ گئی۔ اس کے جاتے ہی اذہان نے رخسار کو اپنی طرف موڑا۔ کیا بدتمیزی یہ ہے؟ آپ کو اندازہ بھی ہے آپ کی لینگویج کس حد تک خراب ہو چکی ہے؟ اذہان نے غصے سے کہتے آواز دھیمی رکھی۔ بھیا، اب آپ اس کی وجہ سے مجھے اپنی بہن کو ڈانٹیں گے؟ رخسار کے آنسو پھر آنکھوں پہ بسیرا کرنے لگے تھے۔ رخسار، اذہان کچھ کہتا ہے کہ فرحت کی سخت گیر آواز سنتے دونوں چونکے۔ اپنا رونا دھونا بند کریں، آپ کے رونے سے آپ سچی نہیں ہو جائیں گی۔ ان کے انداز میں صاف ناراضگی جھلک رہی تھی۔ مما، آپ بھی؟ رخسار مزید دکھی ہوئی۔ کیا ہم بھی؟ آپ نے خود کو دیکھا ہے کہ کس قدر اور کیسی لینگویج یوز کی ہے۔ آپ نے بھابھی ہے وہ آپ کی، عزت کرنا سیکھے بڑوں کی۔ بھابھی مائی فٹ! چٹاخ! اس کے الفاظ پہ فرحت بیگم کو اتنا غصہ آیا کہ ان کا ہاتھ رخسار پہ اٹھ گئی۔ حیرانی سے گال پہ ہاتھ رکھے وہ ماں کو دیکھنے لگی۔ مما! اذہان تڑپا۔ بس اذہان، میں بالکل غلط بات برداشت نہیں کروں گی۔ امامہ اس کی بھابھی ہے اور انہیں امامہ کی عزت کرنی ہوگی۔ نہیں، وہ میری بھابھی نہیں ہے، سنا آپ نے؟ وہ چیخی اور باہر کی طرف بھاگی۔ مما، میں ہینڈل کر رہا تھا، آپ کو اس پہ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ اذہان کو رخسار کے چہرے پہ لگا تھپڑ
اپنے گال پہ تکلیف دے رہا تھا۔ آپ کب سے غلط کا ساتھ دینے لگے؟ ایک بات یاد رکھنا، آپ میری خان کہ اس کا جو بھی مستقبل ہوگا اس کے ذمہ دار آپ ہوگے۔ وہ ہاتھ درجے بگڑ چکی ہے، اب بھی وقت ہے اسے سنبھال لے، ورنہ کل کو بہت پچھتائے گی۔ فرحت بیگم نے تلخ حقیقت سے اذہان کو روشناس کرایا۔ اچھا آپ ٹینشن مت لیں، ریلیکس رہیں، میں دیکھتا ہوں اسے۔ انہیں تسلی دیتے وہ باہر نکلا، لیکن رخسار اپنے کمرے میں نہیں تھی۔ ملازمت سے پوچھتا وہ باہر نکلنے لگا جس نے رخسار کے باہر جانے کا بتایا تھا۔ وہ باہر جا رہا تھا کہ اسے ماما کوریڈور پہ نظر آئی۔ اس کا غصہ اسے بے خود کر گیا اور وہ اس کے پاس آتا اسے بازو سے جکڑا۔ تمہاری وجہ سے، صرف تمہاری وجہ سے آج میری بہن اتنا روئی اور مما نے اس پہ ہاتھ اٹھایا، اتنی سختی سے اس کا بازو دبوچا کہ وہ تڑپ کے اذہان کو دیکھتی رہ گئی۔ جی تو چاہتا ہے ابھی اسی وقت تمہیں اس گھر سے نکال باہر کروں، تو نکال دیں، دیر کس بات کی ہے؟ ماں بھی تڑک کے بولی۔ اپنے لیے اذہان کی نظروں میں وہ انتہائی نفرت دیکھتی نہ چاہتے ہوئے بول دی، بہت جلد تمہیں اس گھر سے چلتا کروں گا۔ جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑا۔ اگر میری بہن کو کچھ بھی ہوا تو یاد رکھنا چھوڑوں گا نہیں تمہیں۔ وہ اس پہ اپنا غصہ اتارتا باہر نکل گیا۔ کہاں ہے رخسار؟ گارڈ سے بے چینی سے پوچھا۔ سر میرے منع کرنے کے باوجود بھی رخسار بی گاڑی لے کر نکل گئی۔ ڈرائیور نے بھاگتے ہوئے آتے کہا، شٹ! اپنی گاڑی کے بونٹ پہ اس نے مکہ مارا۔ کس طرف گئی ہے؟ ڈرائیور سے پوچھتا وہ بھی گاڑی سٹارٹ کرتا اس طرف مڑ چکا تھا۔ رخسار بس روئے جا رہی تھی، اس کے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ وہ جتنی شدت سے رو رہی تھی، گاڑی کی سپیڈ بھی اسی شدت سے بڑھاتی جا رہی تھی کہ اچانک اس کی گاڑی بے قابو ہو گئی اور گاڑی ایک درخت کے ساتھ جا ٹکرائی۔ ایک جھٹکے سے اس کا سر اسٹیئرنگ سے جا لگایا۔ اسے چکر آئے لیکن وہ سنبھلتی ہوئی باہر نکلی۔ گاڑی درخت کے ساتھ لگی بری طرح ڈیمیج ہو چکی تھی۔ رخسار کے ماتھے سے چوٹ بھی لگی تھی۔ ارد گرد دیکھتی وہ روڈ پہ آئی، اکا دکا گاڑیاں جا رہی تھیں۔ اسے سمجھ نہیں آئی وہ کہاں آ گئی۔ یا اللہ، یہ کون سی جگہ ہے؟ وہ فوراً گاڑی کی طرف واپس آ گئی، لیکن وہ غصے میں گھر سے نکلی تھی، موبائل تو لے کے نہیں آئی۔ وہیں گاڑی کے ساتھ ٹیک لگاتی وہ بیٹھتی چلی گئی۔ آج پہلی بار مما نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا، مجھ پہ غصہ کیا، اپنی بیٹی رخسار پہ، وہ بھی اس امامہ کے لیے۔ وہ پھر سے غصے سے بھر گئی۔ نہیں معاف کروں گی تمہیں ماما، کبھی نہیں کروں گی۔ تم 2 ٹکے کی لڑکی، مجھ سے میرے گھر والے نہیں چھین سکتی۔ وہ چلا رہی تھی سنسان جگہ پہ بیٹھی اور زور زور سے پاگل چیخ رہی تھی کہ تبھی ایک گاڑی فل اسپیڈ سے آتی اس کے پاس رکی۔ رخسار پل میں سب کچھ بھولتی اپنی جگہ سے فوراً اٹھی۔ سامنے گاڑی سے اترنے والے شخص کو دیکھتی وہ پل میں ساکت ہوئی۔ وہ شک جارحانہ انداز کے ساتھ اس کی جانب بڑھا اور اسے کلائی سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچتا سیدھا اس کے سینے سے جا لگی۔ بہت غصہ ہے تمہارے اندر، سمجھتی کیا ہو خود کو؟ اگر ہم شرافت سے پیش آ رہے تو تم کچھ بھی زیادہ سر چڑھ رہی ہو۔ اپنے لمٹس میں رہو گی تو زیادہ بہتر ہوگا، ورنہ وہ حال کروں گا کہ کسی کو منہ دکھانے کی قابل نہیں رہو گی۔ فیروز نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا تھا۔ رخسار سنبھلتے غصے سے اس کی جانب واپس مڑی۔ بھر دیے بہن نے کان؟ تو ایک بات تم بھی کان کھول کے سن لو میری، میں تم سے ہرگز شادی نہیں کروں گی، سنا تم نے؟ رخسار اس سے بھی زیادہ اونچی آواز میں چلائی۔ فیروز نے اسے بالوں سے پکڑ اپنے قریب کیا۔ شادی تو تمہیں مجھ سے ہی کرنی ہوگی، اور وہ میں نہیں، خود تمہارا بھائی مجھ سے کروائے گا۔ روک سکتی ہو تو اپنے بھائی کو روک کے دکھانا، اس گھٹیا خاندان کے نام کے ساتھ تمہارا نام جڑنے سے۔ فیروز کی انداز چیلنجنگ تھا۔ رخسار نے اسے بالکل امامہ کے انداز میں دیکھا۔ دونوں کی آنکھیں سیم تھی، گہری سبز۔ رخسار کو لگا اس کے سامنے فیروز نہیں امامہ کھڑی ہے۔ شادی کے بعد دیکھ لینا جی بھر کے، اب چلو۔ فیروز نے اس کی ٹکٹکی باندھ کے دیکھنے پہ چوٹ کی اور اپنے ساتھ اسے تقریباً گھسیٹتا ہوا لے کے گارڈ کی طرف بڑھا۔ گاڑی کی طرف بڑھا۔ چھوڑو مجھے، نہیں جاؤں گی تمہارے ساتھ میں کہیں بھی۔ رخسار نے خود کو غصے سے چھڑایا، لیکن فیروز کی سخت گرفت سے نہ نکل سکی۔ اسے گاڑی میں بٹھاتا خود ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھتا وہ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ گاڑی روکو! رخسار غصہ اور بے بسی سے چلائی، جبکہ فیروز نے اتنی ہی سپیڈ سے گاڑی واپس۔ رخسار سانس روکے ونڈ اسکرین پہ دیکھتی چپ ہو گئی۔ گاڑی کچھ ہی دیر بعد خان مینشن کے باہر رکتے اس کے لیے گھر کے اندر داخل ہوا، جہاں سبھی پریشان حال تھے۔ رخسار خان بھی آگے بڑھتی اسے گلے سے لگا گئی۔ اسی لمحے اذہان کی گاڑی بھی مینشن میں داخل ہوئی۔ امامہ سامنے کھڑی فخر سے اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی، جو اس کے خاطر کچھ بھی کرنے کو تیار تھا، کچھ بھی۔ خان بھی۔ رخسار ان کے گلے لگ کے رو دی۔ شکر اللہ پاک کا کہ ہماری بچی ٹھیک ہے۔ خان بھی نے دل سے شکر ادا کیا اور فیروز کی جانب رخسار اور فیروز کا رشتہ۔ تھینکس فیروز، آج پھر سے تم نے مجھ پہ ایک اور احسان کیا۔ اذہان نے اس کی طرف دیکھتے بہت دل سے کہا۔ پلیز اذہان بھائی، مجھے شرمندہ نہ کریں، یہ تو میں نے روتے ہوئے نے بیچ سڑک پہ دیکھا تو مدد کے لیے آگے بڑھا۔ ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ کی بہن ہے، میں نے صرف انسانیت کی ناد مدد کی۔
فیروز کا ہر لفظ رخسار کو تیر کی طرح دل پہ پیوست ہوا۔ جھوٹ، جھوٹ، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اسے امامہ نے بھیجا ہے میرے پیچھے۔ رخسار غصے سے کہتے آگے بڑھی اور اپنے پیچھے کھڑی امامہ کی طرف نفرت سے اشارہ کیا۔ رخسار اندر جاؤ۔ اذہان کی سخت آواز پہ رخسار لمحے بھر کو سہمی۔ بھیا، بھیا، میں سنا نہیں تم نے، اندر جاؤ۔ اب کی بار لہجہ بھی سخت تھا۔ رخسار دانت پیستی ان دونوں بہن بھائی کو قہر نظر سے دیکھتی اندر کی طرف بھاگ گئی۔ آئی ایم سوری رخسار کی طرف سے۔ اذہان پہلی بار آج کسی کو سوری کہہ رہا تھا۔ سب نے ہی وہاں حیرانی سے دیکھا۔ کوئی بات نہیں، اچھا اب چلتا ہوں، دیر ہو رہی ہے۔ آگے بڑھ کے امامہ کو گلے لگاتا اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتا باہر نکل گیا، جبکہ امامہ کی نم آنکھیں وہ نہیں بھول سکا۔ فیروز کے جانے کے بعد امامہ بھی وہاں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ آج جو کچھ بھی ہوا اچھا نہیں ہوا۔ خان، آپ ایک بار پھر سوچ لیں، کیا واقعی رخسار و فیروز؟ خان بھی دل کی بات زبان سے لے آئی۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں اور اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا۔ مجھے کل ہی فیروز حاکم نے رشتہ لے کے آنے کے بارے میں بتایا ہے، وہ سب راضی ہیں، اس لیے آپ بھی دل سے سارے وہم نکال دیں اور کل کے لیے مہمانوں کے استقبال کی تیاری کریں۔ بیٹا، آپ کے بابا گھر نہیں، چچا بھی آپ کے بابا کے ساتھ گئے ہیں، ان کے آنے تک کا تو ویٹ کر لیں۔ فرحت بیگم نے دھیمے لہجے میں کہا۔ مما، میری بابا سے بات ہو گئی ہے، وہ بہت جلد واپس آ جائیں گے، اور ویسے بھی ابھی بھی بات پکی ہو رہی ہے، نکاح تو ایک ہفتے بعد ہی کریں گے۔ اذہان نے انہیں اگلی پلاننگ بتائی تو وہ دم سادھے اسے دیکھتی رہ گئی۔ رخسار اس رشتے پر راضی نہیں تھی، کجا کہ اس کا نکاح۔ آپ سوچ سمجھ کے فیصلہ لے رہے ہیں خان؟ رخسار، آپ بے فکر رہیں، میں رخسار کو خود سمجھا لوں گا، آپ بس تیاری کریں۔ اذان خان زیادہ مکمل مطمئن ہوا، اندر کی جانب بڑھ گیا۔ کہیں نہ کہیں شازمہ کو اذان کا فیصلہ بالکل درست لگ رہا تھا۔ جیسے رخسار کڈنیپنگ سے واپس آئی تھی، وہ عجیب سا بیہیو کر رہی تھی، جو سب کو کچھ سمجھ سے بالا تر تھا، اور یہی اس کا صحیح حل تھا کہ اس کی شادی کر دی جائے۔ تھینکس مائی لائف۔ ماما فون پہ فیروز سے مخاطب تھی۔ اب وہ ماما حاکم بھی فیروز حاکم کو تھینکس بولے گی؟ یہ دن بھی آنے تھے۔ فیروز گاڑی ڈرائیو کرتا مسکرایا۔ ایک بات کہوں؟ مسکراہٹ ماما کے لبوں سے ایک دم غائب ہوئی۔ دو کہو۔ گاڑی کا موڑ کاٹتے اب حاکم ولا میں انٹر ہو رہا تھا۔ پوری لائف کیسے جھیلے گی؟ پریشان لہجے میں صاف واضح تھی۔ پوری لائف کیسے جھیلیں گے؟ پریشانی لہجے میں صاف واضح تھی۔ پوری لائف جھیلنے سے پہلے ہی سدھار لوں گا۔ فیروز کے لہجے میں مکمل یقین تھا۔ کیا ہوا ماما؟ پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ مجھ پہ بھروسہ نہیں کیا؟ فیروز نے گاڑی پارکنگ میں کھڑی کرتے سیٹ بیلٹ کھولا۔ بس یوں ہی آپ کے لیے سوچ رہے تھے، کیا کیا نہیں کرنا پڑا آپ کو ہمارے لیے۔ ماما کا لہجہ نم ہوا۔ اے پاگل، خبردار جو روئی، میں سب ہمارے لیے کر رہا ہوں۔ اب کی بار لہجہ گمبھیر تھا۔ مطلب؟ ماما چوکی۔ فیروز زیر لب مسکرایا۔ پھر کبھی سمجھاؤں گا، ابھی کے لیے بس ہمارے استقبال کی تیاریاں کرو، تمہارے سر سے بلا ٹلنے والی ہے، صدقہ خیرات کرو۔ فیروز کے مذاق انداز پہ وہ کھلکھلا کے ہنس دی۔ فون بند کرتی وہ پلٹی کہ شم نے جہاں کو سامنے دیکھ اس کی ہنسی کو بریک لگی۔ لگتا ہے کوئی بہت بڑی گڈ نیوز ملی ہے۔ اذہان کا اس کا یوں کھلکھلا کے ہنسنا وہ بھی پہلی بار کچھ عجیب سا لگا۔ ماما نے سر جھٹکا کہ مسکراہٹ سے واپس اذہان کو دیکھا۔ جی بہت خوش ہوں، بہت جلد ہم بھی پھر سے ننن کے عہدے پر فائز ہونے والے ہیں۔ اذہان کی غریب باتیں وہ پر اسرار انداز میں بولی تھی۔ کل تک تو تم اس رشتے کے خلاف تھی، تو آج؟ اذہان کا اس کا یوں بدلنا چبھا تھا۔ جی تھے ہم خلاف، لیکن اب بھیا نے سمجھایا ہے کہ بلا ٹلنے والی ہے تو خوش رہیں، وہ خوش ہیں تو ہمیں اعتراض نہیں کرنا۔ اصل بات دل میں کہتی وہ اذہان کو حیران پریشان چھوڑ کے باہر نکل گئی۔ اذان خان زادہ یہ ہمارا ظرف ہے کہ آپ کی اس بہن کو اپنا رہے ہیں، ورنہ وہ اس قابل بھی نہیں کہ اسے کوئی اپنائے۔ دل ہی دل میں کہتی وہ واپس سنجیدہ ہو چکی تھی۔ عمل چلو بھی یار، کتنی دیر کرنی ہے؟ فیروز نے آتے ہی اس کو تیار آئینے میں کھڑے دیکھا جو جھمکے کے ساتھ الجھی ہوئی تھی۔ یہ دیکھیے نا، پہنا ہی نہیں جا رہا، اتنا بھاری ہے، وہ منمنائی۔ وہ 2 دن پہلے ہی ہنی مون سے واپس لوٹے تھے، ماما سے ملنے جانے والے تھے، لیکن پھر اچانک سے فیروز کی بات پکی ہونے کی خوشی میں اب وہ سب خان مینشن جا رہے تھے۔ ادھر لاؤ، اتنی بھاری پہننے کی ضرورت کیا ہے؟ فیروز کے ماتھے پہ بل پڑے اس کا لال کان دیکھ کے۔ زرکا بھابھی نے کہا تو یہی پہننا، وہ منہ بنا کے بولی۔ چھوڑو اسے، ایسے ہی چلو۔ شہروز نے اسے ٹیبل پہ پٹخا۔ ارے کیا کر رہے ہیں؟ زرکا بھابھی نے اتنے پیار سے دی اور آپ؟ کیا میں کان دیکھا ہے اپنا؟ لال ٹماٹر ہو گیا ہے، شہروز نے اس کا کان سہلاتے ہوئے کہا۔ اس وقت تو آپ مجھے لال ٹماٹر لگ رہے ہیں۔ عمل نے اس کے قریب ہوتے شرارت سے اس کے دونوں گال کھینچے تو وہ اس کی اتنی فرینکنیس پر حیران ہوتا، جبکہ وہ باہر بھاگ گئی تھی۔
مسز شہروز ہاتھ لگو میرے، پھر بتاتا ہوں۔ وہ بھی مسکراتا ہوا باہر نکلا۔ ان سب کا رخ خان مینشن کی جانب تھا، جہاں بے صبری سے ان کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ رخسار تیار ہوئی خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ کل سے وہ بس روئی جا رہی تھی۔ اذہان نے اسے صرف ایک بات کہی تھی، اگر بھائی کا مان رکھنا ہے تو اس رشتے کو انکار نہیں کرے گی، اور جو فیصلہ اس کے لیے کر رہا ہے اس پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ وہ بھائی کی دی ہوئی قسم کو نہ توڑ سکی اور آج خود کو قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا، جبکہ حقیقت صرف اذہان جانتا تھا کہ وہ رخسار کا رشتہ فیروز سے کیوں کر رہا ہے، اور یہ بات ابھی تک راز ہی تھی۔ ان سب کا بہت اچھے سے استقبال کیا گیا، خوب آؤ بھگت ہوئی۔ سب کے سامنے رخسار نے خاموشی سے سر جھکا کے بیٹھا مناسب سمجھا، جبکہ اس کے دل و دماغ میں ایک طوفان برپا تھا۔ درقہ بھابھی نے اسے رنگ پہنائی اور اس پہ لال چنریاں اڑا کر اپنے دیور فیروز کا نام لکھوا لیا۔ سبھی نے خوشی سے دعائیں خیر مانگی۔ اذہان دل سے خوش ہوا تھا۔ رقیہ پھپھو بھی آج موجود تھی، لیکن زوبیہ نہ آئی تھی۔ رقیہ پھپھو موڈ بگاڑ کے وہاں بیٹھی تھی۔ مبارک ہو بھائی فرحت بھابھی، بیٹی کا رشتہ بھی آخر ہو ہی گیا آپ کا۔ رقیہ پھپھو منہ بناتے کہا، اللہ کا شکر ہے، سب کچھ خیر و عافیت سے ہو رہا ہے۔ زرینہ پھپھو نے بھی خوش اسلوبی والی بات کی۔ رخسار کچھ دیر وہاں بیٹھنے کے بعد اٹھ کے اپنے روم میں چلے گئی، جبکہ سب نے اس کی شرم و حیا ہی سمجھی، لیکن وہ وہی جانتی تھی کہ اس کا دل کتنا دکھی تھا۔ آج زرقہ عمل کو لیے پھر سے اس مارکیٹ میں آئی تھی اور امامہ کو بھی ساتھ لائی۔ خان بھی کی اجازت سے وہ بچوں کے کپڑوں کی سیکشن کی طرف گئی تو امامہ اور عمل باتیں کرتی لیڈیز ڈریسز دیکھ رہی تھی۔ ہلو لیڈیز، کیسی ہو؟ مردانہ آواز پہ دونوں ہی بری طرح چونکی۔ اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کے دونوں کے چہرے ایک تاریک سا سایہ لہرایا۔ تم؟ بمشکل عمل کے منہ سے نکلے الفاظ سے وہ شخص زیر لب مسکرایا۔ مطلب یاد ہوں میں ابھی تک۔ وہ بھی اب دل جلانے والے انداز میں بولا، اپنی بکواس بند کرو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ عمل نے انتہائی غصے سے کہا، اتنی بھی کیا جلدی ہے جانے من، پہلے دیدار تو کروا لینے دو۔ امامہ کو گہری نظروں سے دیکھتے وہ نقاب میں تھی، لیکن اس کی آنکھ کی گہری سرخی وہ دیکھ چکا تھا۔ امامہ کا ہاتھ اٹھا تھا اس شخص پہ۔ ایک پل کو وہاں موجود سب لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ خود عمل بھی گھبرا کے امامہ کو دیکھنے لگی۔ یہ تھپڑ اگر آپ کو اپنی ماں سے پڑا ہوتا تو آج آپ عورت ذات کی عزت کرتے، لیکن آپ کی تربیت ہی ایسی ہوئی کہ آپ سے ایسی امید بھی کرنا بیکار ہے۔ امامہ نے غصہ ضبط کرتے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ وہ شخص غصے سے پیچ و تاب کھاتا رہ گیا۔ تیری تو؟ وہ اس پہ ہاتھ اٹھانے لگا۔ خبردار، جو ہم پہ ہاتھ اٹھانے کی بھول کی تو یہی سب سے اتنی مار پڑوائیں گے کہ سارے کس بال نکل جائیں گے۔ انگلی اٹھا کے سختی سے وارن کرتی۔ وہ پہلے والی امامہ نہ لگی۔ روکی تو بس اس کا گرجنا ہی دیکھتا گنگ رہ گیا۔ اور ایک بات، آئندہ کبھی دکھائی دیے تو پھر کسی کو دکھائی نہیں دو گے، مائنڈ اٹ۔ آواز کی سختی صاف واضح تھی۔ عمل ہاتھ تھامے وہ دوسری طرف بڑھ گئی۔ امامہ، عمل نے گہرا سانس خارج کرتے اسے پکارا۔ وہ نارمل انداز میں بوتیک ڈریسز دیکھ رہی تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ تم نے اسے اتنا سب کچھ کہہ دیا، نہ جانے وہ کیا کرے۔ عمل کو گھبراہٹ ہوئی۔ امامہ نے اسے سخت نظروں سے دیکھا۔ کیا کرے گا؟ زیادہ وہ فوٹوگرافس ہمارے گھر والوں کو پہنچائے گا تو پہنچا دے۔ اب وقت نہیں رہا کہ ڈر ڈر کے جیا جائے، جبکہ ہماری کوئی غلطی نہیں، بلکہ ہم نے سہا ہے۔ امامہ نے لب بھینچتے کہا، اب جو ہوگا دیکھا جائے گا، تم فکر نہیں کرو، سب ہم اپنے سر لیں گے، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ پاگل، مجھے گھر والوں کی نہیں تمہاری فکر ہے۔ وہ روکی اتنا گندا انسان ہے تو تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ عمل نے گھبرا کے اس کے پاس ہوتے کہا، جو اس نے کیا ہے کیا وہ کم تھا؟ عمل، اب ہمیں ڈر نہیں لگتا، ہم اب بہت مضبوط ہو گئے ہیں، اور اب روکی ہمیں وہ پہلے والی امامہ سمجھنے کی بھول کرے گا تو منہ کی کھائے گا۔ امامہ نے عمل کا ہاتھ تھاما اور سامنے آتی زرقہ بھابھی کے ساتھ واپسی کی راہ لی۔ اس نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا، روکی پہ؟ بھول گئی وہ 12 دن جو اس نے اذیت میں کاٹے؟ لگتا ہے پھر سے اسے وہی اذیت دینی پڑے گی۔ یہ لڑکی سی لائق ہے، مجھ پہ ہاتھ اٹھانے کی ہمت بھی کیسے کی اس نے۔ اب دیکھو کیا کرتا ہوں میں، تمہاری ساتھ سفید بلبل۔ روکی نے اپنی گندی ذہنیت کے مطابق گندی پلاننگ کر رہا تھا، اپنے انجام سے بے خبر۔ وہ ایک بار پھر سے گندی چال چلنے والا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا لگتا ہے کیا ہوگا ماضی میں امامہ کے ساتھ، اور اس سب کا رخسار سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ ناول کو انجوائے کرنے کے لیے پچھلے ایک ساتھ پڑھ لیا کریں، پھر نہ کہنا کہ کہانی میں یہ کہاں سے آیا وہ کہاں سے آیا۔ آج تک کی تھی ایپیسوڈ یہیں تک۔ امید کرتی ہوں ناول آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ پھر ملتے ہیں نیو ناول کے ساتھ، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔